اگر آپ کے پاس کوئی جن آ جائے تو آپ جن کو جلاتے ہیں؟ اگر کسی مریض کے اوپر جنات ہیں، اسے تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، نقصان دے رہے ہیں، اور مریض ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو حاضر کر کے اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے جی مجھے یہ مسئلہ ہے۔ اچھا تم اس کی جان چھوڑو، کہتا ہے نہیں جی میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھے فلاں نے بھیجا ہے۔ اگر نام بھی بتا دیتا ہے، جس نے نام بھی بتا دیتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جنات اپنی جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ان کی ہر بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو عامل ہوتا ہے اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے، میں اس کے قبضے میں ہوں، میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو وہ مجھے مار دے گا، یا تو مجھے اس سے آزاد کروائیں پھر میں اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ تو اس کی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کی مطلب قرآن و سنت سے یا احادیث سے کہاں پر وہ ملتی ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تصدیق شدہ ہے؟ قرآن پاک میں سورہ جن ایک پوری سورت جنات کے نام سے موجود ہے۔ جنات کا وجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انسانوں ہی کی طرح ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا اگر کوئی ملازم ہے ہمارے قبضے میں ہے تو ہم اس سے جو مرضی کام لیں وہ کرے گا، وہ ہمارا پابند ہے۔ اسی طرح کسی جادوگر کے یہ قبضے میں آ جاتے ہیں تو وہ ان سے کام لیتا ہے۔ ہم اپنے اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ آزاد شدہ مخلوق کو اپنے کنٹرول میں کریں۔ نہیں، اب آپ نے جس طرح ملازمین کی مثال دی، ہم اپنے ملازمین کو پیمنٹ کرتے ہیں، ان کو سیلریز دیتے ہیں اور وہ ہمارے اکارڈنگلی کام کرتے ہیں، ان کو اس کے بدلے میں کیا دیا جاتا ہے؟ ان کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، چلے ہوتے ہیں، پڑھائیاں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی بھی پڑھائی ہے آپ کریں گے تو اس کے موکلات ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔